السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کی طرف۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے پھر کہا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کی ہدایت کے مطابق دوبارہ آؤں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور، فی امان اللہ، وہ اسی انداز میں بولے۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر دروازہ کھولتے ہوئے سیدھا باہر آیا اور اس کے جاتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہوا، جس پر اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی بائک پر سوار ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہر۔ ریکارڈنگ سنتے ہی اس نے لائن کاٹی۔ ابھی تک فون بند جا رہا ہے، دوپہر سے شام ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے شجاع نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے فکر ظاہر کی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی عامل بابا وغیرہ مل گئے ہیں، کیونکہ والدہ کا نام جاننے کی ضرورت تو ایسے روحانی معاملات میں ہی پیش آتی ہے۔ کھڑکی سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑی صوفیہ نے خیال ظاہر کیا۔ ارے تو کیا ان سے ملتے ہی چلا کاٹنے بیٹھ گیا ہے وہ؟ بندہ کم از کم فون کر کے تھوڑی تفصیل ہی بتا دیتا ہے۔ وہ چڑ کر بولا۔ ٹنگ ٹونگ، اسی اثنا میں ڈور بیل بجی۔ لگتا ہے کامی آ گیا، صوفیہ نے خیال ظاہر کیا اور جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ باہر آ کے نیچے جانے سے قبل اس نے گیلری سے دیکھا تو حسب توقع کامی ہی باہر کھڑا نظر آیا، جس کے بعد وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی۔ السلام علیکم، دروازہ کھولتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے تم دوپہر سے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے جواب دیتے ہوئے سوال کیا، اور ساتھ نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ میں موجود بڑے سے خاکی رنگ کے پیکٹ کو دیکھا۔ اندر چلیں، سب بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا، جس کے بعد وہ بھی دروازہ بند کرتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ ایک کھلے برتن میں تھوڑا سا پانی لے لیجیے، اس نے ہال میں رک کر فرمائش کی، جو کہ اسے کافی عجیب لگی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں لے کر آتی ہوں۔ کوئی سوال جواب کرنے کے بجائے وہ اس بات میں سر ہلا کے کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، میری طبیعت کو چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، کہاں غائب تھے اور فون کیوں بند ہے تمہارا؟ شجاع نے سیدھے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ تب تک صوفیہ بھی ایک پیالے میں پانی لیے کمرے میں آئی۔ کیا فون بند ہے میرا؟ اس نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں موجود پیکٹ میز پر رکھا اور جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ اسے کہاں رکھوں کامی؟ صوفیہ نے نہ سمجھی سے پیالے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں میز پر ہی رکھ دیں، اس نے موبائل چیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا ہے؟ شجاع نے صوفیہ سے پوچھا، جس کے جواب میں اس نے لاعلمی سے کندھے اچکاتے ہوئے پیالہ میز پر رکھ دیا۔ اوہ، چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے آف ہو گیا ہے میرا موبائل، پلیز اسے چارج پر لگا دیں اپنے چارجر پہ، اس سے کہتے ہوئے موبائل صوفیہ کی جانب بڑھایا، جسے لے کر وہ بیڈ کی جانب آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر موبائل چارج پر لگانے کے بعد وہ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ کامی نے اب میز پر رکھا وہ خاکی رنگ کا پیکٹ کھولا، جو 5-10 کلو آٹا یا چاول لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابھی وہ خود بخود حرکت کر رہا تھا، جو کہ ان دونوں کے لیے باعث تشویش بات تھی۔ کامی نے پیکٹ پھاڑا تو اس کے اندر سے ایک سفید زندہ مرغی برآمد ہوئی، جس پر دونوں چونک کر نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے کامی؟ شجاع نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ مرغی ہے شجاع بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ سر پر چوٹ لگنے کے بعد یہ بھی بھول گیا آپ؟ اس نے بتاتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا۔ اوفو، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے وضاحت کی۔ پولٹری فارم کھول رہا ہوں میں، کیونکہ اسٹیٹ کے کمیشن پر گزارا نہیں ہو رہا ہے میرا، کامی نے بھی اس کے سوالات سے چڑ کر کہا، اور پانی کا پیالہ مرغی کے آگے کر دیا، جو میز پر چونچ مارنے لگی تھی۔ پہلے ہی اس گھر میں جن بھوت کم ہیں جو تم اب پولٹری فارم کھولنے لگے ہو، اور اگر کھولنا ہی ہے تو اپنے گھر میں کھولو، یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ وہ بھی تنک کر دو بدو ہوا۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ اور کامی، تم اب بتا بھی دو کہ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ ان دونوں کی بے تکی ضد بحث سے چڑ کر صوفیہ نے مداخلت کی۔ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا، میں کسی سے مل کر آ رہا ہوں، اور انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سن کر آپ دونوں بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس سے بات شروع کی۔ فی الحال تمہاری ان بے تکی حرکتوں سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ شجاع نے طنز مارا۔ تو اب حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا، اور اس کے بعد ساری بات منوان ان کی گوشے گزار کر دی، جسے سن کر وہ دونوں ششدر رہ گئے۔
اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر مرغی لیتا ہوا یہاں سیدھا یہاں آ گیا، اور اس مرغی کو ڈھونڈنے میں ہی اتنی دیر ہو گئی مجھے۔ ایسا لگ رہا تھا پورے شہر میں مرغی شارٹ ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل سے ایک دکان پر یہ زندہ مرغی ملی ہے۔ ساری تفصیل بتا کر آخر میں اس نے دیری کی وجہ بتائی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان بابا جی نے ہم سے یہ کیوں کہا کہ اس گھر میں روح ہے، وہ بھی نازنین کی؟ صوفیہ نے حیرت سے سوال اٹھایا۔ یہ تو وہ بابا جی ہی بتا سکتے ہیں، کامی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ہم ان تک پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ ان کا ایڈریس صرف رومان جعفری کو پتا ہے، شجاع نے سوال کیا۔ تو ہم سیدھا رومان جعفری سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا، بلکہ انہیں ساری بات بھی بتا دیتے ہیں، صوفیہ نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، رومان جعفری ان کو بہت مانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بجائے ہماری بات سمجھنے کے ہم سے بدظن ہو جائیں کہ ہم شاید ان معاملات سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ شجاع نے فوراً نفی کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ ہمیں رومان جعفری سے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں پہلے ان بابا جی تک پہنچ کر پتہ لگانا ہوگا کہ آخر انہوں نے ہم سے غلط بیانی کیوں کی۔ اس نے پرسوچ انداز میں مزید کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بابا جی کوئی عامل وغیرہ نہیں ہیں، بس ایسے ہی، کامل نے کہتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ لگتا تو مجھے بھی اول روز سے یہی ہے، لیکن اب ہمیں باقاعدہ ثبوت چاہیے، شجاع نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ تو پھر رومان جعفری کے بنا ہم ان تک کیسے پہنچیں گے؟ صوفیہ نے سوال اٹھایا، جس پر تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ آئیڈیا، یکدم کامل نے چٹکی بجائی۔ کیسا آئیڈیا؟ دونوں نے یک زبان بول پوچھا۔ ہمیں رومان جعفری کے ڈرائیور کو شیشے میں اتارنا ہوگا، اس نے راہ نکالی۔ کنفرم ہے، کامی 9 بجے تک آ جائے گا؟ کیونکہ تم ہی کہتے ہو کہ وہ دیر سے سو کر اٹھتا ہے۔ صوفیہ نے تائید چاہی۔ ہاں آ جائے گا، خود ہی تو سارا پلان بتا کر گیا ہے، اس کے ساتھ کھڑے شجاع نے تصدیق کی۔ دونوں اس وقت کمرے سے باہر نیچے جاتی سیڑھیوں کے اوپری حصے پر بنی ریلنگ کے پاس کھڑے نیچے ہال میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بہوے گفتگو تھے، جہاں وہ سفید مرغی یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ تم سفر کر لو گے رومان جعفری کے گھر تک؟ میرا مطلب تمہارے ٹانکے لگے ہوئے ہیں پیٹ پر، تو کہیں زیادہ دیر گاڑی میں بیٹھے رہنے سے درد نہ ہو جائے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ڈونٹ وری، میں لڑکیوں کی طرح نازک نہیں ہوں، اسے بظاہر سنجیدہ تاثر کے ساتھ شرارت سے چھیڑا۔ ہاں وہ بات تو ٹھیک، ایک منٹ، کیا مطلب لڑکیوں کی طرح نازک؟ پہلے تو صوفیہ نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا، اور پھر اچانک سمجھ آنے پر وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دو بدو ہوئی۔ کچھ نہیں، چلو اب چل کر سونے کی تیاری کرتے ہیں، پھر صبح جانا بھی ہے، اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ پہلے تو وہیں کھڑی رہی، پھر ایک نظر نیچے ہال میں موجود مرغی پر ڈالتے ہوئے وہ بھی کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ بیچاری مرغی آئندہ حالات سے بے خبر مٹک مٹک کر یہاں وہاں گھومتی رہی۔ رات چپکے سے سرکی اور اس کے پیچھے جلدی سے صبح چلی آئی، جس کے بعد یہ لوگ بیدار ہو کے اب مشن پر نکلنے کی تیاری میں تھے۔ سمجھ گئے نا شجاع بھائی آپ سب کچھ؟ کامی نے باڈی اسپرے سے خود کو تقریباً نہلاتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں، اور اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باڈی اسپرے باڈی پر لگانے کے لیے ہوتا ہے، کپڑوں پر، کپڑوں کو نہلانے کے لیے نہیں۔ بیڈ پر بیٹھے شجاع نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے طنز مارا۔ کپڑے بھی تو باڈی پر ہی پہنے ہیں نا، اس نے نئی منطق پیش کی۔ اور ویسے بھی جب باڈی اسپرے اپنا نہیں کسی دوسرے کا ہو تو پھر اسے لگایا نہیں جاتا بلکہ اسے نہایا جاتا ہے۔ اسے وہ بوتل واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہ مرغی تو کہیں مل ہی نہیں رہی ہے یار، تبھی صوفیہ تھک کر کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے اتنا بڑا گھر ہے، کہیں کونے میں گھس گئی ہوگی، شجاع نے کھڑے ہوتے ہوئے اندازہ لگایا۔ چلیں؟ کامی نے اسے اٹھتا دیکھتے ہوئے تائید چاہی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر تینوں کمرے سے باہر آ گئے۔ تم لوگ مرغی کو بھی ساتھ لے جاؤ نا، ڈھونڈ کر لگے ہاتھوں عبداللہ صاحب کے پاس سے بھی ہوتے ہوئے آ جانا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے صوفیہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، انہوں نے ظہر کے بعد بلایا ہے، اور ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں۔ رومان جعفری کے گھر سے آ کر پھر میں اسے لے جاؤں گا، کیونکہ شجاع بھائی کے لیے تو وہ دوبارہ اتنا لمبا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے فی الحال۔ سیڑھیاں اترتے کامی نے بھی وضاحت کے ساتھ نفی کی۔ تینوں اب ہال میں آ چکے تھے اور آس پاس مرغی کو ڈھونڈنے لگے۔ سب جگہ ڈھونڈ لیا ہے میں نے، پتہ نہیں کون سے کونے میں گھس گئی ہے وہ، صوفیہ نے بیزاریت سے بتایا۔ کامی تم اس طرف جا کے آواز دو، مرغی کو میں یہاں دیکھتا ہوں، شجاع نے دائیں بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن شجاع بھائی مجھے اس مرغی کا نام تو پتہ ہی نہیں ہے، کامی نے ناسمجھی سے سر کھجایا۔ کبھی تو اتنے سمجھدار بنتے ہو اور کبھی سیدھے سے ہی عقل گھر چھوڑاتے ہو۔ آواز دینے کا مطلب آ کر کے بلاؤ۔ شجاع نے کہتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تو ایسے بولے نا،
چلیں دیکھتے ہیں، اس نے سر سہلاتے ہوئے کہا، اور پھر شجاع گھر کی دائیں جانب چلا گیا جبکہ کامی بائیں جانب، اور صوفیہ بھی وہاں آس پاس اسے تلاشنے لگی۔ آ آ آ آ مرغی مرغی مرغی، کامی کو جتنی آوازیں آتی تھی سب نکال کر اب باقاعدہ وہ اسے تلاشتے ہوئے پکارنے لگا، کیونکہ وہ اسے سن کر دوڑی دوڑی چلی آئے گی۔ شجاع بھی سب کمروں میں باری باری چیک کرنے لگا۔ صوفیہ نے کچن وغیرہ میں بھی سارے کونے چیک کر لیے، مگر نتیجہ ہر جگہ صفر ہی رہا، اور بالآخر تینوں ناکام واپس ہال میں لوٹے۔ پتہ نہیں وہی کہ کون سے کونے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ، کامی نے تھک کر کمر پہ ہاتھ رکھے۔ اسے چھوڑو، فی الحال رومان جعفری کی طرف چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ آفس روانہ ہو جائیں۔ شجاع نے اصل کام کی جانب دھیان دلایا۔ ہاں چلیں صوفیہ جی، آپ کوشش کریں اسے ڈھونڈنے کی، اور مل جائے تو دانہ پانی دے دیجیے گا، پھر میں اسے آ کے لے جاتا ہوں۔ کامی تائید کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تینوں ہی ایک ساتھ باہر کی جانب بڑھے، جس کے بعد کامی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور شجاع فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ صوفیہ وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی، جس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ بھی دروازہ بند کر کے واپس اندر آئی اور پھر سے مرغی تلاشنے کی مہم میں لگ گئی۔ یہ دونوں جب رومان جعفری کے گھر پہنچے تو حسب توقع درمیانی عمر کا یہ ڈرائیور انہیں اپنے سفید یونیفارم میں ملبوس، سر پر ٹوپی پہنے، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا الرٹ ملا، مطلب کہ وہ آفس کے لیے نکلنے والے تھے۔ کامی نے اپنی کار رومان جعفری کی کار کے پیچھے ذرا فاصلے پر روکی، اور پھر دونوں اس سے اتر کے باہر آئے، جبکہ ڈرائیور بھی ان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم مشرف بھائی، شجاع آنکھوں پر سے سن گلاسز اتار کر شرٹ پہ اٹکاتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہتا اس کی جانب آیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس نے بھی جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر استفسار کیا۔ الحمدللہ، اب بہتر ہوں، غالباً رومان جعفری آفس کے لیے نکلنے والے ہیں، ہے نا؟ اس نے کہتے ہوئے تائید چاہی۔ نہیں صاحب، کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد جا رہے ہیں، بس وہیں کی تیاری ہے۔ آپ جائیں اندر، جا کے مل لیں ان سے، میں چوکیدار کو بول دیتا ہوں گیٹ کھولنے کے لیے، اس نے بتاتے ہوئے پیشکش کی، کیونکہ وہ رومان جعفری کو بہت بار ان لوگوں سے ملتے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اتنے اطمینان سے مخاطب تھا۔ نہیں، بس سرسری ملاقات کرنی ہے، باہر آئیں گے تبھی مل لیں گے، ویسے کام تو ہمیں آپ سے بھی ہے۔ شجاع نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ دراصل ہم دونوں کے بیچ ایک شرط لگی ہے جس کا فیصلہ اب آپ ہی کر سکتے ہو، اس نے اپنے اور کامی کی جانب اشارہ کیا۔ کیسی شرط؟ اس نے پھر سوال کیا۔ دیکھیں مشرف بھائی، وہ جو بابا جی اس دن ہمارے گھر آئے تھے، جنہیں آپ واپس چھوڑنے گئے تھے، میرے حساب سے وہ دستگیر میں رہتے ہیں، جبکہ شجاع بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھر ناظم آباد میں ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون صحیح ہے۔ 500 روپے کا سوال ہے، اب کامی نے اپنا ڈائیلاگ بولا۔ نہ وہ دستگیر میں رہتے ہیں اور نہ ہی ناظم آباد میں، بلکہ وہ ملیر میں رہتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ نہیں یار! کامی نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کی۔ لیکن ارے نہیں، لیکن رومان جعفری نے ہی تو کہا تھا کہ بابا جی ناظم آباد میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مشرف بھائی، آپ شاید ان کے گھر کا پتہ بھول گئے ہیں، اسے جھوٹ بولتے ہوئے اسے غلط ثابت کرنا چاہا۔ ارے ایک بار جہاں میں چلا جاؤں وہ راستہ ساری زندگی نہیں بھولتا میں، اس سے بھی فخر سے اپنی بات پر زور دیا۔ اچھا، اگر ایسی ہی بات ہے تو ذرا پورا ایڈریس بتائیں، گلی محلے اور مکان نمبر کے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں آپ کی یادداشت کتنی تیز ہے۔ شجاع کمر پر ہاتھ رکھ کے دو بدو ہوتے ہوئے اسے اکسانے لگا، جس کے بعد جذبات میں آ کر انہوں نے تفصیل سے پورا ایڈریس انہیں بتا دیا، جسے دونوں چہرے پر سنجیدگی سجائے مگر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے غور سے سمجھنے لگے۔ کیا یار، اتنے دنوں بعد کوئی شرط جیتنے کا موقع ہاتھ آیا تھا، وہ بھی گیا۔ کامی نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے پیر پٹکا۔ ارے آپ لوگ یہاں! تبھی رومان جعفری کہتے ہوئے ان لوگوں کی جانب آئے۔ السلام علیکم، دونوں نے یک زبان سلام کیا اور باری باری ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے استفسار کیا۔ جی سب خیریت ہی ہے، ایک کام سے یہاں آئے ہوئے تھے تو سوچا آپ سے بھی سلام دعا کرتے چلیں، مگر ابھی مشرف بھائی نے بتایا کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، اس نے ٹالتے ہوئے بات بدلی۔ ہاں، میرا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے کام کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں، آپ لوگ بتائیں کہ ہمارے مشن کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہوئے اس موضوع کی جانب آئے۔ الحمدللہ اب بہتر ہوں سر، بس سوچ رہا ہوں کہ کل ہی آفتاب کو گھر لے آؤں، کیونکہ فی الحال تو میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال رکھا ہے کہ میں شہر سے باہر ہوں۔ بات نکلنے پر لگے ہاتھوں اس نے اپنا ارادہ بھی بتا ڈالا۔
اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ پھر جلد از جلد یہ شرمندہ باپ اپنے ملامت کرتے ضمیر کے بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ وہ پھیکے پھیکے کہتے ہوئے پھیکے پن سے مسکرائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ تو اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے، مگر بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اب سے سب اچھا ہوگا۔ اس نے ان کا بازو تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی۔ آمین۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات یا کل تک واپسی ہوگی میری، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ انہوں نے بات سمیٹتے ہوئے اجازت چاہی۔ جی ضرور، اللہ حافظ، وہ بھی خوش دلی سے بولا۔ جی ضرور، اللہ حافظ، وہ بھی خوش دلی سے بولا، جس کے بعد وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے اور پھر کار منزل کی جانب روانہ ہو گئی، جسے یہ لوگ یہی کھڑے دور جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ چلو اب ایک ٹرپ ملیر کا ہو جائے، شجاع نے شرٹ میں اٹکے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس نے بھی فوراً معنی خیزی سے جواب دیا۔ جس رفتار سے کامی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے باعث یہ لوگ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، اور اب دونوں گاڑی سے باہر آ کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے، جو نہ زیادہ عالیشان تھا نہ بہت کیا گزرا۔ شجاع کے اشارے پر کامی نے آگے بڑھ کر ڈول بیل بجائی، جس کے تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، ہمیں زاہد صاحب سے ملنا ہے، شجاع نے مہذب انداز میں آمد کا مقصد بتایا۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ انہوں نے جواب دے کر پوچھا۔ ہمیں رومان جعفری نے بھیجا ہے، زاہد صاحب سے ارجنٹ کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے آپ لوگ، وہ کہہ کر دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئیں، غالباً اجازت لینے گئی ہوں گی۔ کیا لگتا ہے اجازت مل جائے گی؟ کامی نے تائید چاہی۔ رومان جعفری کا نام لیا ہے، ملنی تو چاہیے، شجاع نے اندازہ لگایا۔ بس اب اللہ کرے کہ وہ کسی طرح سچ بتا دیں کہ انہوں نے غلط بیانی کیوں کی۔ رومان جعفری کا نام لیا ہے، ملنی تو چاہیے، شجاع نے اندازہ لگایا۔ کامی دعا گو تھا کہ اسی اثنا میں دوبارہ دروازہ کھلا۔ آ جائیے آپ لوگ، انہوں نے دروازہ کھول کر کنارے پر ہوتے ہوئے اجازت دی۔ بہت شکریہ، شجاع کہتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے کامی بھی آیا، اور پھر دونوں ان خاتون کی پیروی میں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ کمرہ ہے ان کا، دستک دے کر جائیے گا۔ خاتون نے لاؤنج میں رک کر ایک کتھئی رنگ کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ جی بہتر، شجاع نے فرما برداری دکھائی، جس کے بعد وہ خاتون وہاں سے چلی گئیں اور یہ دونوں کمرے کی طرف آئے۔ تاکید کے مطابق شجاع نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دوسری جانب صوفیہ بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ پیانو بجنے کی آواز آ رہی ہے، جس کے باعث وہ ٹھٹکی اور کتاب بند کر کے بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر کر باہر کی جانب بڑھی۔ یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی انہیں زاہد صاحب عرف بابا جی بیڈ پر کمبل اوڑھے نیم دراز ملے، جو کہ پہلے کی نسبت کافی کمزور بھی لگ رہے تھے۔ تبھی دونوں کو خیال آیا کہ رومان جعفری نے ذکر کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ السلام علیکم، دونوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں، انہوں نے جواب دیتے ہوئے بیڈ کے مقابل رکھے ڈبل صوفے کی جانب اشارہ کیا، جس پر آ کے دونوں براجمان ہو گئے۔ صوفیہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پیانو کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیے، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ زاہد صاحب سیدھا اصل موضوع پر آئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ رومان جعفری نے ہمیں آپ تک یہ پیغام پہنچانے بھیجا ہے کہ انہیں کسی دوسرے عامل سے پتہ چلا ہے اس گھر میں کوئی بھٹکتی ہوئی روح نہیں بلکہ کسی جن کا سایہ ہے، اور ان کے مطابق آپ نے جو بات کہی وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اب اس مسئلے کا توڑ وہ انہی سے کروائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھی بھیجا ہے۔ شجاع نے اندھیرے میں پہلا تیر چھوڑتے ہوئے بات شروع کی، اور ساتھ ہی پینٹ کی جیب سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر سامنے کانچ کی میز پر رکھا، جو کہ در حقیقت خالی تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کس نے کی ہے یہ بات؟ حسب توقع وہ برہم ہوئے۔ یہ بکواس نہیں، سچ ہے، رومان جعفری اب واقعی ان کے مرید ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور آپ کو تو ٹھیک سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے ہوشیاری سے دوسرا بار کیا۔ صوفیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹڈی روم کے بالکل قریب آ چکی تھی، جبکہ پیانو کی آواز بھی ہنوز آ رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا اور اسے گھماتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا، جس کے بعد سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔
بکواس کر رہا ہے وہ جعفری، پہلے خود ہی مجھے تم لوگوں کو اس بدروح کی جھوٹی کہانی سنانے کے لیے پیسے دیے اور اب مجھ پہ ہی الزام لگا رہا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ وہ یکدم سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے برہم ہوئے، جبکہ ان دونوں کو تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا رومان جعفری نے خود آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ شجاع بے یقینی سے بولا، جبکہ کامی کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اور نہیں تو کیا، 2-3 ماہ پہلے لے کر گیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا واقعی وہاں کوئی ہے یا نہیں۔ پھر جب میں نے کچھ وظائف کیے تو پتہ چلا کہ بند رہنے کی وجہ سے گھر میں ایک جن نے بسیرا کر لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے کہا کہ کسی طرح میں اس جن کو وہاں سے بھگا دوں، یا پھر اس طرح اس اپنے قبضے میں کر لوں کہ جو میں بولوں وہی وہ کرے۔ اور جب کوئی عامل کسی جن کو بھگانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس جن کو اپنا غلام بنا لے یا پھر آزاد کر دے۔ اس جعفری کے کہنے پر میں نے عمل کر کے اس جن کو اپنے قابو میں کر لیا، جس کے بعد اس نے مجھے اچھی خاصی رقم دی اور کہا کہ کچھ عرصے بعد ایک لڑکی اس گھر میں آنے والی ہے، میں اس جن کو اسے ستانے کا حکم دوں، جس کے بعد جب تنگ آ کر اسے چھٹکارے کے لیے دوبارہ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں یہ روح اور بدلے والی کہانی سنا دوں۔ یہ پوری کہانی اس نے گھڑ کے دی تھی مجھے، اور اب اس کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ مجھ پر لاعلمی کا الزام لگا رہا ہے۔ غصے سے کانپتے ہوئے انہوں نے ساری اصلیت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، جبکہ وہ دونوں تو بس ششدر سے اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے۔ اور آپ نے چند پیسوں کے عوض اپنی طاقت، اپنے علم کا ناجائز استعمال کر لیا، شجاع حیرت زدہ سا بولا، جس پر وہ یکدم سٹ پٹا گئے۔ وہ تو وہ تو اس نے بہت اصرار کیا تو میں مان گیا، کیونکہ میں کبھی اپنے در پہ آنے والوں کو انکار نہیں کرتا۔ انہوں نے گڑبڑا کر کمزور سے بہانہ تراشا۔ ان کے انکشاف پر بے ساختہ شجاع کے ذہن میں وہ سارے منظر تازہ ہوئے جب صوفیہ اس جن کے زیر اثر تھی اور خود پر حملے کرنے لگتی تھی۔ پہلے اس نے صوفیہ کو اتنا ڈرایا، پھر اس کی وجہ سے صوفیہ نے بے دردی سے اپنا ہاتھ کاٹا، ہسپتال میں خود کچھ سوئیاں چبھوئیں، اتنے وحشیانہ انداز میں اس نے ایک بے زبان بلی کو چیر پھاڑ کر کھایا۔ وہ کس قدر جھٹک گئی تھی ان جھٹکوں سے، یہ سب یاد آتے ہی یکدم شجاع کا خون کھول اٹھا۔ تمہارے اس لالچ کے چکر میں میری بیوی کتنی مصیبت میں آ گئی ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ وہ یکدم طیش میں آ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھنے لگا، جسے بروقت کامے نے لپک کر تھام لیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری بیوی کو مصیبت میں نہیں ڈالا ہے، جب تک میں عمل کر رہا تھا وہ جن میرے حکم کا غلام تھا، مگر جب سے بیماری کی وجہ سے میرے وظائف میں خلل پڑا ہے وہ بے قابو ہو کر سرکشی پر اتر آیا ہے اور میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے سرک کر مزید پیچھے ہوتے ہوئے وضاحت کی کہ کہیں شجاع ان کو دبوچ ہی نہ لے۔ تم تو اپنے آپ کو بہت علم والا عامل بولتے ہو نا، تو اب دکھاؤ اپنے علم کا کمال اور کرو اس جن کو ہم سے دور۔ اس نے ہنوز کامے کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے باقاعدہ انہیں للکارا۔ ارے سمجھاؤ اس لڑکے کو کہ اب بیماری کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا ہوں، اسے قابو نہیں کر سکتا۔ اب وہ گھبراتے ہوئے کامے سے مخاطب ہوئے، تم قابو نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا؟ وہ غصے سے چلایا۔ مجھے کیا پتا، کرواؤ اسی عامل سے سب ٹھیک جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ یکدم ان کی وہ بات یاد آتے ہی انہیں بھی تھوڑا غصہ آ گیا۔ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے سچے لوگوں پر بھی یقین کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جو ذرا سے پیسوں کی عوض اپنے علم، اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تف ہے، اسے غصے سے کہہ کر کامے کے ہاتھ جھٹکے اور اس سے قبل کہ وہ دوبارہ اسے پکڑتا، شجاع تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی کے پیچھے فوراً کامی بھی لپکا، جبکہ اچانک آنے والے اس طوفان کے جانے پر بے ساختہ انہوں نے سکھ کی سانس لی۔ دماغ گھوم گیا ہے یار میرا، تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ شجاع نے دونوں بازو گاڑی کی چھت پر ٹکائے ہوئے ہاتھ سے اپنی پٹی بندھا سر تھاما۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر اس سے بھی بڑھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر رومان جعفری نے ایسا کیوں کیا، کیا ملا ان کو ایسا کر کے؟ ان کے برابر گاڑی سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑے کامی نے الجھ کر پوچھا۔ اب یہ تو خود ہی وہی بتا سکتے ہیں، شجاع نے سنجیدگی سے کہا اور یکدم پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا، مگر اس سے قبل کہ وہ کوئی نمبر ڈائل کرتا اسے صوفیہ کی کال موصول ہونے لگی، جس کے باعث اسے تعجب ہوا اور اس نے فوراً کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں صوفیہ بولو، سب ٹھیک ہے؟ اسے پہلا سوال ہی یہ پوچھا۔ نہیں شجاع، کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے گھر آؤ، دوسری جانب سے اس کی سخت گھبرائی ہوئی آواز آئی، جس پر وہ بھی متفکر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں بس ابھی آیا، تم پریشان نہیں ہو؟ اس نے عجلت میں تسلی دیتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کی۔ کیا ہوا شجاع بھائی؟ کامی کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔
گاڑی میں بیٹھو جلدی، صوفیہ کسی مصیبت میں ہے، اسے جواب کے بجائے حکم دیتے ہوئے موبائل جیب میں رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ شجاع بھائی آپ ڈرائیو نہیں کر پائیں گے، میں کر ضد بحث مت کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ وہ کامے کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا، جس پر اسے خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا پڑا، اور اس کے بعد تو لگا کہ شجاع نے گاڑی چلانے کے بجائے اڑانے کی قسم کھا لی ہے۔ پوری رفتار سے گاڑی بھگانے کے بعد شجاع نے ہاؤس نمبر 396 کے عین سامنے پہنچ کر ہی گاڑی کو بریک لگایا، جس کے باعث وہ جھٹکے سے رکی اور اتنی ہی تیزی سے وہ کار سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب آیا اور چابی سے لاک کھول کر اندر بھاگا، جبکہ کامی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ جیسے ہی وہ بھاگتے ہوئے ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفیہ صوفے پر پیروں کے گرد بازو لپیٹے اور سر گھٹنوں پر ٹکائے ڈری سہمی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ صوفیہ وہ متفکر سا پکارتے ہوئے اس کی جانب آیا، جس پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور یکدم اٹھ کر آ کے اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا صوفیہ، کچھ بتاؤ تو صحیح، اس نے پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسٹڈی روم میں، وہ یوں ہی رہتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب اشارہ کر کے بس اتنا بولی۔ اسٹڈی روم میں کیا؟ اسے مزید تشویش ہوئی۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے الگ ہوتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھی، جبکہ یہ دونوں بھی ناسمجھی سے اس کے ساتھ آنے لگے۔ روم کے باہر پہنچ کر اس نے پہلے ایک نظر شجاع کی جانب دیکھا اور پھر دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی، جس کے پیچھے یہ دونوں بھی اندر داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سفید مرغی جو کامے کل لایا تھا اور جسے صبح سے ہی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے، وہ کئی حصوں میں تقسیم ہوئی سامنے پڑی تھی، جس کا سرخ خون سفید فرش پر بہت ہولناک لگ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی وحشی درندے نے بڑی بے رحمی سے اسے چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا، حتیٰ کہ یہاں پر بھی دیکھ کر گئی تھی، مگر یہ نہیں ملی تو تھک ہار کے میں کمرے میں چلی گئی۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے اچانک پیانو بجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی، جس کے تعاقب میں جب میں یہاں آئی تو یہ منظر دیکھا۔ اس نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ اور صرف یہی نہیں، جب میں حیران پریشان سے یہاں اس کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، تب اچانک وہاں سامنے سے ایک گلدان خود بخود میری طرف اڑتا ہوا آیا، جس سے بچنے کے لیے میں نیچے جھک گئی اور وہ گلدان اس دیوار پر لگا، جس سے نہ صرف وہ گلدان ٹوٹا بلکہ اس دیوار پر کانچ کی باکس میں لٹکی وہ تصویر بھی نیچے گری، جس کی وجہ سے کانچ کا باکس ٹوٹ گیا اور اب تصویر پر صرف وہ سرخ پردہ تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب وہ ہٹایا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بے یقینی سے ساری تفصیل منوان انہیں بتائی، جس پر ان دونوں نے بھی اس دیوار کی جانب دیکھا جہاں واقعی اب وہ تصویر نہیں لٹک رہی تھی بلکہ دیوار کے سہارے نیچے پڑی تھی، جس کے اوپر سرخ پردہ تھا اور ارد گرد گلدان اور اس باکس کا ٹوٹا ہوا کانچ بکھرا ہوا تھا جس میں وہ تصویر بند تھی۔ کیا ہے اس تصویر میں؟ شجاع کو تشویش ہوئی، اور یہی حال کامی کا بھی تھا۔ خود ہی دیکھ لو، اس نے رنجیدہ انداز میں جواب دیا، جس کے باعث یہ دونوں ہی تشویش زدہ سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس تصویر کی جانب آئے اور اس کے پاس پہنچ کر شجاع نے جیسے ہی اس پر پڑا ریشم کا سرخ پردہ کھینچا تو دونوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک لڑکی کی پینٹنگ تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ صوفیہ تھی، اور اس سے بھی بہت زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ تصویر کے فریم میں نیچے کی جانب بالکل بیچ میں بہت واضح لفظوں میں نازنین لکھا ہوا تھا۔ یہ تو تمہاری تصویر ہے صوفیہ، شجاع حیرانی سے کہتا یکدم اس کی جانب پلٹا، جبکہ کامی ہنوز بغور تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہی تو، میں بھی یہ دیکھ کر حیران ہوں، اور اس پر نازنین لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رومان جعفری کی بیٹی نازنین میری ہم شکل ہے، اس نے بھی الجھ کر کہا۔ تبھی کامی نے وہ تصویر اٹھا کر پیانو کے پاس لایا اور اسے پیانو کیز پر رکھ کر اب چند قدم پیچھے ہو کے اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ وہ کبھی تصویر کو دیکھتا تو کبھی صوفیہ کو، جبکہ یہ دونوں ناسمجھی سے کامی کی حرکات دیکھے جا رہے تھے۔ شجاع بھائی، غور کیجئے کہ یہ لڑکی صوفیہ جس سے تھوڑی مختلف ہے، مطلب اس کی ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ صوفیہ جس سے تھوڑی الگ ہے۔ پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی صوفیہ جی کا گمان ہوتا ہے، مگر غور کرنے پر فرق پتہ چل رہا ہے۔ کامی نے باریکی سے جائزہ لیا۔ ہاں، ہلکا سا فرق ہے، لیکن مشابہت بہت زیادہ ہے، اور اتنی مشابہت تو صرف خونی رشتوں میں ممکن ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہوا کامی کی جانب آیا، تو کیا نازنین اور صوفیہ جی بہنیں ہیں؟ کامی نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا اور پھر دونوں صوفیہ کو دیکھنے لگے۔
نہیں، میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اگر بہن ہوتی بھی تو پھر رومان جعفری کا اس سے لنک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفی کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اب یہ تو خود رومان جعفری ہی بتا سکتے ہیں کہ تم دونوں کی شکلیں کیوں ایک جیسی ہیں، اور انہوں نے بابا جی کو ہمیں بدروح کی جھوٹی کہانی سنانے کا کیوں کہا؟ شجاع تصویر کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، جس پر صوفیہ چونکی۔ کیا؟ رومان جعفری نے جھوٹی کہانی سنانے کا کہا تھا؟ اس نے حیرانی سے تائید چاہی، جس پر پہلے شجاع و کامل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر شجاع نے اسے زاہد صاحب سے پتہ چلنے والی ساری تفصیل بتا دی، جسے وہ دم سادھے حیرت سے آنکھیں پھیلائے سنتی رہی۔ اس کی کیفیت بھی بالکل ویسی تھی جیسی تھوڑی دیر قبل ان دونوں کی ہوئی تھی۔ یا اللہ، رومان جعفری نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہتے ہوئے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، اور اس وقت وہ شہر سے باہر ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ فون پر اس متعلق کوئی بات کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی۔ شجاع نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ آدھے گھنٹے پہلے ظہر کی اذان ہو چکی ہے، تو اب عبداللہ صاحب کے پاس جانے کا کیا ارادہ ہے؟ صوفیہ کو یکدم خیال آیا، انہوں نے تو پوری رات مرغی کو گھر میں چھوڑنے کے بعد لانے کا کہا تھا، لیکن اس میں تو لے جانے لائق کچھ بچا ہی نہیں ہے، یہ ٹکڑے لے کر جاؤں کیا؟ اس نے ناسمجھی سے کہہ کر آخر میں پوچھا، جس پر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ ایسا کرو، لے جاؤ، صوفیہ نے مشورہ دیا۔ اور اگر انہوں نے غصہ کیا کہ یہ لاش کیوں لے آئے ہو تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایک کام کرو، اسے یہاں ایسے ہی پڑے رہنے دو اور اس کی تصویر کھینچ کر لے جاؤ، پھر اگر انہوں نے کہا کہ اس کے بچے ہوئے ٹکڑے ان کے پاس لائے جائیں تو تم مجھے فون کر کے ایڈریس سمجھا دینا، میں یہ لے کر آ جاؤں گا۔ شجاع نے بیچ کی راہ نکالی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن شجاع بھائی آپ آئیں گے کیسے؟ گاڑی تو میں لے کر جا رہا ہوں اور بائک گھر پر کھڑی ہے، پھر راستے میں آپ کی ٹانگوں میں درد بھی تو اٹھ گیا تھا، آپ دوبارہ اتنا لمبا سفر نہیں کر پائیں گے۔ اب اسے دوسری فکریں لاحق ہوئیں۔ وہ سب بعد کی باتیں ہیں، ابھی پہلے جو سوچا ہے وہ تو کرو۔ شجاع نے سارے خدشات پس پشت ڈال کر اس معاملے کی جانب دھیان دلایا، جس کے بعد اس بات میں سر ہلا کر کامی جیب سے موبائل نکالنے لگا، جبکہ صوفیہ کو تو یہ دیکھ کر ہی ابکائی آ رہی تھی۔ کامی پوری رفتار سے گاڑی دوڑاتے ہوئے جلد از جلد عبداللہ حسین صاحب کے گھر پہنچنا چاہ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی منزل آ گئی۔ گلی کیونکہ تنگ تھی اور گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے اسے دکان کے پاس ہی پارک کیا اور خود اس سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا اسی سرخ دروازے والے گھر کی جانب بڑھنے لگا، جس کے قریب پہنچ کر اس نے دستک دی اور بےتابی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور ہلکا سا دروازہ کھلنے کے بعد اسی نک چڑی نے دروازے کی آڑ سے باہر جھانکا۔ السلام علیکم، مجھے عبداللہ صاحب سے ملنا ہے، اس نے آمد کی وجہ بتائی۔ وعلیکم السلام، آ جائیں۔ کل کے برعکس آج بنا چوں چراں کے اسے دروازہ پورا کھول کر کنارے پر ہوتے ہوئے راستہ دیا، جس کے باعث وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر اس کا اظہار کیے بنا خاموشی سے اندر بڑھنے میں ہی اس نے عافیت جانی، جس کے بعد لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور وہ اسی کمرے کی جانب بڑھا جہاں کل بیٹھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے دروازے پر رک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے سابقہ حالات میں موجود عبداللہ صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ آئیں بیٹا، بیٹھیں، انہوں نے پاس رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہ فرما برداری سے آ کے بیٹھ گیا۔ کہیں عمل کیا تھا ہماری ہدایت پر؟ وہ خود ہی سیدھا اصل موضوع پر آ گئے۔ جی حضرت صاحب، کیا تھا، اور اس کے بعد آج صبح پہلے تو وہ مرغی ہمیں ملی نہیں، اور جب ملی تو اس حالت میں تھی، اس نے کہتے ہوئے اپنے موبائل کی اسکرین ان کی جانب کی، جس پر ہولناک منظر عکس بند تھا۔ اللہ اکبر، وہ بے ساختہ بولے، ان کے چہرے پر حیرانی بہت واضح تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کریں، آپ کے پاس لائیں یا ایسے ہی چھوڑ دیں، اسی لیے سب ایسے ہی چھوڑ کر میں تصویر کھینچ کر لے آیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ اس نے موبائل واپس رکھتے ہوئے الجھن بتا کر حل مانگا۔ عموماً جب بھی اس نیت سے میں نے کسی گھر میں مرغی رکھوائی ہے تو صبح یا تو وہ صحیح سلامت ملتی تھی یا پھر ایک ہی رات میں ایسی کمزور و لاغر ہو جاتی تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ پہلی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، اور دوسری صورت ہاں کا اشارہ ہوتی ہے، مگر جو حشر اس مرغی کا ہوا ہے، جس بے رحمی سے اسے چیر پھاڑ دیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ہے بہت خطرناک ہے، انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے آگاہ کیا۔ تو اب اس سے بچنے کا حل؟ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔
مجھے وہاں جا کر اس سے بات چیت کرنی ہوگی اور وجہ جاننی ہوگی کہ وہ کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تب ہی کوئی حل بتا سکتا ہوں، اگر ہوا تو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر سنجیدگی سے کہا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے بابا جان۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، یکدم ہی وہ شلوار قمیض میں ملبوس سر پر دوپٹہ اوڑھے لڑکی کہتی کمرے میں آئی، جس پر دونوں چونک گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عفیفہ! وہ تھوڑے برہم ہوئے۔ معذرت بابا جان، لیکن میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے معذرت کر لی تھی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ لیکن بیٹی، میرا جانا ضروری ہے۔ یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے۔ پہلے بھی ایک مصیبت زدہ کی مدد کرنے گئے تھے نا آپ؟ پھر کیا ہوا، بھول گئے؟ اور آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ دوبارہ آپ ان معاملات میں نہیں پڑیں گے۔ تو پھر اب یہ وعدہ خلافی کیسی؟ وہ پتہ نہیں انہیں کون سی باتیں یاد دلاتے ہوئے ایموشنل بلیک میلنگ کرنے لگی۔ بیٹی، وہ تو میں قبرستان گیا تھا عمل کرنے، اسی لیے وہ سب ہوا تھا۔ لیکن ابھی بس میں ان کے گھر جا رہا ہوں تاکہ اس سے بات چیت کر کے اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکوں۔ اب انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ بیٹی، جب ایک عبداللہ مصیبت میں ہو تو دوسرے عبداللہ کا فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ اور کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ روز قیامت تمہارے باپ سے جب سوال ہوگا کہ میرا بندہ مدد کے لیے تیرے پاس آیا تھا تو کیوں تو نے علم ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی؟ اور تب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے اس کی دکھتی رگ پکڑی، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئی، جبکہ کامی خاموشی کا بت بنا بس باپ بیٹی کی ضد بحث دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ سنایا، جس پر بجائے کوئی مداخلت دینے کے وہ محض اسے دیکھنے لگی۔ مداخلت کے لیے معذرت حضرت صاحب، لیکن میں گاڑی لے کر آیا ہوں، اگر یہ جانا چاہیں تو چل سکتی ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر میں آپ لوگوں کو واپس بھی چھوڑنے آ جاؤں گا۔ بالآخر کامی نے جھجکتے ہوئے مداخلت کی۔ جاؤ، جا کر ابایا پہنو اور میرا سامان لے کر آؤ، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، گویا خود پر ضبط کر رہے ہوں۔ جس کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی اور وہ دوبارہ اس سے گویا ہوئے۔ ویسے تو آپ کے گھر جا کے ہی پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی حل ملے گا اس پر عمل آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا، کیونکہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ طویل وظائف کر سکوں۔ انہوں نے دور اندیشی طور پر پہلے ہی باور کرایا۔ جی حضرت صاحب، آپ بس حل بتا دیجیے، آپ کا یہی احسان بہت ہوگا۔ اسے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس بار وہ نقاب سمیت عبائے میں ملبوس ایک خالی ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی کمرے میں آئی، جس پر ایک سرمئی رنگ کی شال بھی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کامی کافی حیران ہوا۔ اس نے چیئر لا کر تخت کے قریب روکی اور پھر ان کے پیروں پر پڑا کمبل ہٹایا تو کامی یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ عبداللہ صاحب کے دونوں پیر گھٹنوں تک کٹے ہوئے تھے، جس کے باعث سفید شلوار کے پوائنچے فولڈ کیے تھے۔ اسے اس وقت حیرت زیادہ ہو رہی تھی یا شرمندگی، وہ یہ سمجھ نہیں پایا۔ جب عبداللہ صاحب سے رکھ کر تخت پر آگے آنے لگے تو بے اختیار ہی وہ اپنی جگہ پر سے اٹھا اور کرسی پر بیٹھنے میں ان کی بھرپور مدد کی، جس کے بعد عفیفہ نے وہ سرمئی شال ان کے پیروں پر اوڑھا دی۔ چلیں بیٹا، انہوں نے کہا تو پہلے کامی آگے بڑھا اور اس کے پیچھے عفیفہ ان کی چیئر دھکیلتی ہوئی باہر آئی۔ داخلی دروازے پر پہنچ کر کامی نے احتیاط سے ان کی چیئر باہر نکالی، کیونکہ دروازے پر ایک سٹیپ تھا جس پر چڑھ کر اندر آنے والا داخل ہوتا تھا۔ پھر عفیفہ نے گھر کو تالا لگایا اور کامی اب ان کی چیئر دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، جس کے پیچھے وہ بھی خاموشی سے چلنے لگی۔ کار کے پاس پہنچ کر انہیں سہارا دے کر پچھلی نشست پر بٹھایا اور پھر تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے عفیفہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جس کے بیٹھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا۔ پھر چیئر کو فولڈ کرنے کے بعد پیچھے ڈگی میں رکھ کر آ کے اس نے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جس کے تھوڑی دیر بعد گاڑی روڈ پر دوڑنے لگی۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا بیٹا کہ میری یہ حالت کیسے ہوئی؟ پچھلی نشست پر موجود عبداللہ صاحب نے اس کی سوچ بھانپ لی، جس پر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دراصل آج سے قریب 2-2.5 سال قبل میں ان معاملات میں کافی سرگرم تھا۔ اسی دوران ایک شخص کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مجھے ایک رات قبرستان میں وظائف کرنے پڑے، مگر وہ اتنے سخت و جلالی تھے، اور پھر شیاطین بھی وظیفے کو روکنے کے لیے مجھ پر طرح طرح سے حملے کرنے لگے۔ بس کسی ایک لمحے میں بھٹک کر میں حصار سے باہر آیا اور اگلے ہی پل میرے اوپر نہ جانے کہاں سے ایک بھاری بھرکم پتھر آ گرا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا تھا، کیونکہ پتھر گرنے کی وجہ سے میرے پیر بری طرح کچلے گئے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔
انہوں نے مختصر تفصیل بتائی جسے سن کر در حقیقت اسے افسوس ہوا، اور جس کے لیے یہ سب کیا تھا اس شخص نے پلٹ کر حال تک نہ پوچھا۔ عفیفہ نے بھی زہر خندہ لہجے میں ٹکڑا لگایا۔ ہوں میں نے صرف اللہ کے لیے اس کی مدد کی تھی، اور جزا کی امید بھی مجھے اسی سے ہے، باقی کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، عبداللہ صاحب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، مگر سب جان کر افسوس ہوا۔